السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عائشہ ذوالفقار، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام در پردہ۔ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ اپنے 7ویں روز میں داخل ہو چکی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملوں نے ایران کے میزائل انفراسٹرکچر، فوجی تنصیبات اور بعض اعلیٰ عسکری اور سیاسی شخصیات کو نشانہ بنایا ہے، جس کے بعد کشیدگی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ امریکی وزیر دفاع کے بیان کے مطابق ایران کے خلاف حملوں میں مزید شدت آ سکتی ہے، جبکہ دوسری جانب ایران کی پاسدارانہ انقلاب نے واضح کیا ہے کہ ایران طویل جنگ کے لیے تیار ہے اور کسی بھی کے سامنے جھکنے والا نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا موقف ہے کہ ایران کا فضائی دفاعی نظام، فضائیہ اور بحریہ بڑی حد تک تباہ ہو چکی ہے، اس لیے امریکہ کو وہاں زمینی افواج اتارنے کی ضرورت نہیں۔ تاہم اسی بیان نے کئی نئے سوالات کو بھی جنم دیا ہے۔ اگر ایران کی عسکری طاقت واقعی اس قدر کمزور ہو چکی ہے تو پھر جنگ کیوں جاری ہے؟ یہ سوال اس لیے بھی اہم ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ممکنہ اہداف میں ایران کی جوہری صلاحیت کو ختم کرنا، اس کے میزائل پروگرام کو غیر مؤثر بنانا اور ممکنہ طور پر ایران میں رجیم چینج بھی شامل ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب تک کی کارروائیوں کے باوجود ان میں سے کوئی بھی ہدف مکمل طور پر حاصل نہیں کیا جا سکا۔ اس جنگ کا ایک انتہائی افسوسناک پہلو انسانی جانوں کا ضیاع بھی ہے۔ یونیسیف کی ایک رپورٹ کے مطابق ایران پر ہونے والے حملوں میں تقریباً 200 بچے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق کم از کم 20 اسکول اور 10 ہسپتال بھی حملوں سے متاثر ہوئے ہیں۔ سامنے آنے والی بعض تحقیقات میں یہ بھی کہا گیا کہ ممکنہ طور پر اس حملے کی ذمہ داری امریکی فوج پر عائد ہو سکتی ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق پینٹاگون اس واقعے کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کر رہا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ یہ المناک غلطی کس سطح پر ہوئی ہے۔ جنگ کے اثرات صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہتے بلکہ عالمی معیشت پر بھی گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ قطری وزیر توانائی نے خبردار کیا ہے کہ اگر یہ جنگ جاری رہی تو خلیجی ممالک توانائی کی برآمدات روکنے پر مجبور ہو سکتے ہیں۔ ایرانی صدر کہتے ہیں کہ کچھ ممالک نے ثالثی کی کوششیں شروع کر دی ہیں، مگر امریکہ کے حملے تیز کرنے کے بیانات عالمی برادری کے لیے ایک اہم سوال چھوڑتے ہیں کہ آخر کون سی طاقت ہے جو امریکہ اور اسرائیل کو اس جنگ سے روک سکتی ہے۔ اسی پس منظر میں مشرق وسطیٰ کی موجودہ جنگ ایک بار پھر اس سوال کو زندہ کر رہی ہے کہ کیا طاقت کے استعمال سے واقعی دیر پا سیاسی مسائل حل کیے جا سکتے ہیں؟ شاید یہی وہ سوال ہے جس کا جواب آج پوری دنیا تلاش کر رہی ہے۔ انہی اہم سوالات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ عاصم سلیمان صاحب، دفاعی اور سیکیورٹی امور کے ماہر بھی ہیں۔ بہت شکریہ عاصم صاحب آپ کے وقت کا۔ امریکہ اور اسرائیل کے مقابلے میں ایران کی آپ فضائی دفاعی حکمت عملی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ایران واقعی مؤثر جواب دے رہا ہے امریکہ کو اور اسرائیل کو؟ السلام علیکم جی، تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں جی، یہ اس وقت جو ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی کولوژن سے جو جنگ ہو رہی ہے، اس کے اندر جو ایئر میڈیم کا استعمال ہے، اس کے اندر ایران کی طرف سے ڈرونز اور میسائلز کا استعمال ہے، جبکہ دوسری طرف سے پوری جو طاقت یا صلاحیت ہیں جو ایئر میڈیم کو استعمال کرنے کے لیے، جس طرح جہاز ہو گئے یا پھر میسائلز ہو گئے، تو یہ ساری جو کیپیبلٹیز ہیں وہ اسرائیل اور امریکہ کے پاس ہیں۔ سو یہ پرانے دنوں میں اس طرح ہوتا تھا جی کہ سیمیٹریکل وار ہوتی تھی، دونوں طرف جہاز ہوتے تھے، پھر اس کے بعد جو وقت گزرتا گیا اس کے اندر چیزوں کے اندر بہتری آتی گئی، اور پھر اس میں جب بہتری آئی تو جو ایئر فورس کا استعمال تھا یا ایئر میڈیم کا استعمال تھا، یہ ریلیٹیولی وہ ملک بھی کرنا شروع ہو گئے جن کے پاس اتنی صلاحیت یا اتنی سخت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ایک اچھی ایئر فورس یا زیادہ پیمانے میں ایئر فورس کے ایسٹس کو خرید سکیں یا اپنے پاس رکھ سکیں۔ تو ایران کے ساتھ بھی یہی ہوا جی، ایران کی ایئر فورس ڈیولپ نہیں ہوئی، اور دوسری طرف جو ہے ابھی اسرائیل از ہیونگ ون آف دی بیسٹ ایئر فورسز، اور دنیا کی سب سے اچھی ایئر فورس جو ہے وہ امریکہ کے پاس ہے۔ سو اٹ از امریکن ایئر فورس، اسرائیلی ایئر فورس ورسز ایرانی ایئر فورس، جو کہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، اور ان کی جو ہوا کے اندر جو سخت ہے، یہ جو اسٹرینتھ ہے، یا ہوا کے میڈیم کو استعمال کرنے کی جو اسٹرینتھ ہے، وہ ان کے میسائلز اور ڈرونز ہیں۔
اور یہ جو ڈرونز ہیں یہ دس از دی پور مین یہ ایئر فورس جو ان کے پاس وہ کیپیبلٹیز نہیں ہوتی ہیں جو کہ ایک نارمل ایئر فورس یا جہازوں سے ڈیلیور کی جاتی ہیں. تو اس سارے کے اندر جو ڈس ایڈوانٹیج کے اوپر ہے وہ ایران ہے. لیکن اس کے اندر جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ جہاز لیتے ہیں تو وہ مہنگی چیز ہوتی ہے، اگر آپ ڈرونز لیتے ہیں یا میزائلز لیتے ہیں تو وہ سستی چیز ہے. یا اور اسپیشلی اگر آپ خود مینوفیکچر کریں، جو کہ ایران خود مینوفیکچر بھی کرتا ہے، تو یہ ایران کے پاس اس وقت یہ ہونا ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے ان کی، اور اس کی وجہ سے ان کو ریزیلینس بھی ہے، وہ کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہیں، اور انہوں نے جو ٹیکٹکس استعمال کیے اس کی وجہ سے دے آر بلیڈنگ آؤٹ دی امریکنز اینڈ دی اسرائیلیز. اور پھر جب وہ اٹیک کرتے ہیں تو وہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایران کی معیشت کئی سالوں سے دباؤ کا شکار ہے، تو پھر ایران خود سے ان تمام میزائلوں کو یا جتنی بھی یہ دفاعی صلاحیت ہے اس کو مینوفیکچر کیسے کر رہا ہے؟ اس کے اندر یہ ہائی اینڈ اسکیل یا ٹیکنالوجی نہیں ہوتی ایز کمپیئر ٹو ہیونگ ایویشن انڈسٹری کے اندر. آپ اس سے اندازہ لگائیے نا کہ یہ جو ان کے ڈرونز ہیں وہ 20-25 ہزار ڈالر میں بن جاتا ہے ایک اچھا ڈرون، اور جبکہ اگر آپ وہی اس کو ڈرون کو گرانے کے لیے میسائل بنائیں گے وہ 4 سے 6 ملین ڈالرز کا بنتا ہے. تو یہ اس طرح کی ڈسپیرٹی ہے، اور پھر ان کے پاس وہ بیس بھی نہیں ہے انڈسٹریل بیس جو ایویشن انڈسٹری کو جو ہے پروان چڑھا سکے. تو اس کے لیے جو انہوں نے دے چوز دی بیسٹ پاتھ، جو وہ کرو جو کر سکتے ہو، اینڈ انہوں نے یہ اس ڈیسیجن لیا کہ جی اگر ہمیں اچھی جہاز نہیں، مہنگے جہاز نہیں ملتے، یا ہمیں ایڈوانس ٹیکنالوجی والے جہاز نہیں مل سکتے، یا وہ ہماری جو ہے وہ سقط سے باہر ہے، تو کم از کم ہم وہ تو کام کر سکتے ہیں نا جو کہ ہم خود مینوفیکچر کر سکیں. اور پھر انہوں نے اسی کے اندر ہی اپنی جو ہے اسکل بڑھائی، اور اسکل لیول کو وہ ایسے لیول پہ لے آئے ہیں کہ آج وہ جو ہے انہوں نے نہ کچھ چنے چبوائے ہوئے ہیں اسرائیل کے بھی اور امریکہ کے بھی. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر انہوں نے کھلبلی مچا کے رکھی ہوئی ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ان کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے. بٹ اس کے اوپر ایک چیز جو ہمیں اور بھی دیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ جو ساری جس طرح آپ نے بتایا کہ جی پہلے نیوکلیر کا ڈرامہ ہوا، پھر اس کے بعد میسائل کی جو کیپیبلٹی ہے وہ اریز کرنے کا ڈرامہ ہوا، پھر اس کے بعد رجیم چینج کا ہوا، یہ ساری چیزیں جو ہو رہی تھی یہ ایکچولی اٹ واز ٹو پٹ دی ایرانین انڈر پریشر. کیونکہ انہوں نے اسرائیل نے جو ٹرمپ کارڈ کھیلا ہے نا وہ یہ تھا کہ انہوں نے جو عرب کنٹریز تھے ان کو ایک تھریٹ ہوتا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اسرائیل کا تھریٹ ہوتا تھا. اب انہوں نے یہ جو ہے تھریٹ جو ہے شفٹ کر دیا اس کا میور ایران کے اوپر. اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں کہتے تھے آپ کو کہ جی ایران جو ہے وہ روگ سٹیٹ ہے اور وہ جو ہے دے آر آؤٹ آف کنٹرول دیس. تو ابھی انہوں نے، اور جب ایران جو ہے دیوار کے ساتھ لگا اور ایران وانٹیڈ ٹو ریئیکٹ بیکاز جو یو ایس بیسز کے اوپر سے جب اٹیک ہو رہا تھا مڈل ایسٹ میں، تو انہوں نے اپنا اس کو لیجیٹمیٹ ٹارگٹ سمجھا اور انہوں نے ان کو اٹیک کرنا شروع کر دیا. آج 14-15 ملک ہیں جس کے اوپر اٹیک ہوا ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ اب ناؤ ہو از دا بیڈ مین، دا بیڈ گائی از دی ایرانینز. اور وہ دیکھیں کہ اتنی خوبصورتی سے نیتن یاہو نے بالکل پاسا پلٹ دیا. وہ لوگ جو اسرائیل کو اپنا دشمن سمجھتے تھے آج ایران کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ آپس میں بھی ان کی کوئی جو اتنا گٹھ جوڑ نہیں ہے عرب کنٹریز کا، کیونکہ اگر ان کے اندر کوئی تھوڑی بھی جو تھی سینٹی ہوتی تو بجائے اس کے ایز مسلم اسٹیٹس یہ ایران کے ساتھ لڑتے یا ایک دوسرے کے اندر مسٹرسٹ رکھتے. وہ آج جو ہے ایک ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے. دیکھیں اس وقت آئیڈیل سچویشن تو یہ ہوتی کہ ہم
OIC کی میٹنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ لوگ یہ ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ بڑا اہم سوال ہے عاصم صاحب کہ ایران کی جانب سے جب ان ملکوں میں جو امریکی فضائی اڈے تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا, ابھی تک OIC کے اجلاس کے حوالے سے بھی کوئی بات سامنے نہیں آ رہی. کیا ان عرب کنٹریز کی جانب سے کہیں نہ کہیں اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے کہ ایران کا کہہ کے ان امریکہ یا اسرائیل وہ ہمیں ایکچولی ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ تو ڈیسیجن جو ہے وہ مڈل ایسٹرن کنٹریز نے ہی لینا ہے, اور ایران اس کے اندر, ایران کے پاس بہت کم لیوریج ہے, بیکاز ایران کے اوپر تو تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں صبح شام, اور کبھی ان کے اوپر جہاز آ رہے ہیں, کبھی ان کے اوپر ٹاماہاک میزائلز آ رہے ہیں, انہوں نے وہاں پہ لا کے اپنی شپس بھی کھڑے کیے ہوئے ہیں, جس کے اندر سے ابھی پروبیبلی جو کیریئرز ہیں وہ تھوڑا ریٹریٹ کر گئے جب ان کے اوپر اٹیک وغیرہ ہوا ہے یا ایلیجڈ اٹیکس ہوئے ہیں ان کے اوپر, تو ابھی وہ ان کی رینج سے باہر نکل گئے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایران کو تو آپ نے جب دیوار کے ساتھ لگایا تو اسے اسٹریٹ آف ہرمز بند کیا. اگر آپ یہ والی سچویشن نہ لاتے تو شاید آج ہرمز کھلا ہوتا. اور اب جو ہے وہاں پہ جو ریئیکشن آیا ہے اور جو ریزالو دکھایا ہے ایرانینز نے, وہ ان کی سروائیول کے لیے. اور اگر آج اسرائیلی یہ جو ہے ایرانینز جو ہیں وہ اسرائیلی اور امریکن پریشر میں آ کے وہ کسی قسم کی نیگوشیشن بھی کرنے کی کوشش کریں گے, تو دیٹ ول بی پرابیبلی دی بگننگ آف این اینڈ. میرا نہیں خیال کہ ایران جیسی ریزیڈوٹ قوم اور اتنی بہادر قوم جو ہے وہ کسی قسم کے نیگوشیشنز کے لیے اس وقت تیار ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ ایران کے فی الحال تو لگتا یہی ہے کہ فیور میں یہی جائے گا کہ وہ اس کو پرولونگ کریں, اور وہ جو ہے اسرائیل کی اور امریکن کی جو پین ہے اس میں اضافہ کریں, اس کے اندر وہ ڈیسپریشن دیں. دیکھیں پہلے یہ بات کرتے تھے کہ جی ہم بوٹس آن گراؤنڈ بھی لیں گے, پھر دیکھیں بوٹس آن گراؤنڈ کی بھی جو بات ہے وہ تھوڑی مدم پڑ گئی یا تھوڑی سی ویک پڑ گئی, وہ صرف اس لیے کہ ایکچولی دیٹ از ناٹ پاسبل, اینڈ نیشن لائک ایران ول نیور ٹیک اٹ لائنگ ڈاؤن. آپ کا کیا خیال ہے کہ اسرائیل یا کوئی اور فورسز یا کردش فورسز, anybody who tries and comes or enters Iran, that will not be possible. اور میں یہ دیکھ رہا تھا, پتہ نہیں سوشل میڈیا پہ سچ ہے کہ نہیں, کہ کردش لیڈر نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم نے کسی قسم کی رضامندی کسی کو نہیں دی کہ ہم اپنی فورسز تو جو امریکہ ایرانی پولیس اور ایرانی فوجوں کو کہہ رہا ہے, جو امریکہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے پاسداران انقلاب کو بھی اور ایرانی پولیس کو بھی کہ وہ غیر مشروط ہتھیار ڈال دیں, اس کا امکان آپ کو نظر آتا ہے؟ میرا تو خیال ہے جی بالکل نہیں ہے. آپ وہ دیکھیں, آپ ٹیمپریچر دیکھیں اس وقت ایران کے اندر, جو انفارچونیٹ ڈیتھ ہوئی خمینائی صاحب کی, آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد کوئی غیرت مند یا کوئی بھی آدمی ایران کے اندر جو ہے وہ پرو ویسٹ فیلنگ رکھے گا؟ میرا تو ایسا نہیں خیال کہ ہے. اور یہ جو ہے ایران کی جو ہے اٹس اے سیویلائزیشن, یو کانٹ اینڈ سیویلائزیشن. سیویلائزیشنز آلویز سروائیو اینڈ ایرانینز ہیو سروائیوڈ اینڈ دے ہیو ناٹ بین رولڈ. یہ چیز یاد رکھیں, جو لوگ کبھی رول نہیں ہوتے نا, وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انا کیا چیز ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ آج ایرانینز جو کھڑے ہوئے ہیں یہ ان کی انا ہے جس کے پیچھے وہ اتنا جو ہے اپنے آپ میں جو ہے وہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم ایک قوم ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ ایسی بھی کوئی بھی انڈیکیشن اس وقت ہے کہ ایرانین ایز اے نیشن دے آر بریکنگ انڈر پریشر. نو, آئی ڈونٹ تھنک سو. اچھا, جس طرح امریکی صدر دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران کا فضائی دفاعی نظام اور جو نیوی ہے, ویسے تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران کے پاس کوئی نیوی نہیں ہے, کوئی ایئر فورس نہیں ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے اور ایران کمزور ہو گیا ہے. ایک تو اس دعوے میں کتنی حقیقت ہے, اور دوسرا جو ایران کی جانب سے ہر روز ابھی ٹی وی پہ نیوز بھی چل رہی تھی کہ 300 سے زائد روزانہ میزائل فائر کیے جا رہے ہیں اسرائیل پر. ایران کے پاس کتنی کیپیسٹی ہے مزید ان میزائلز کو فائر کرنے کی, اور کتنے دن کی؟ جی پہلی تو چیز یہ ہے کہ جی یہ تو بات ماننے کی ہے کہ ایران کے پاس پہلے بھی ایئر فورس جو تھی وہ بڑی کمزور تھی, اور میرا خیال ہے یہ اٹیکس جو کیے ہیں انہوں نے اس کے بعد شاید تھوڑی اور بھی کمزور ہو گئی ہو.
اور لیکن نیوی کا میں کوئی اتنا وثوق سے نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس وقت وہاں پہ تو دونوں طرف سے اگر آپ دیکھیں تو کافی زیادہ میڈیا بلیک آؤٹ ہے، اور ہمیں ایگزیکٹ سچویشن نہیں پتہ چلتی. جس طرح کے کلیم کیے جا رہے ہیں کہ جی جو ہے تہران کے اندر جو ہے وہ اٹ ہیز بین اے ریز ٹو گراؤنڈ اور وہ ساری عمارتیں گل گئی ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، ادھر ڈفرینٹ جرنلسٹ جو ہیں اسپیشلی CNN والے، اور پھر اس کے علاوہ کچھ اور وہاں کے لوکل جرنلسٹ تھے، انہوں نے وہاں پہ ریلز پوسٹ کی ہوئی تھی جس کے اندر وہ دکھا رہے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لائف از آن نارمل. ٹھیک ہے ادھر تھوڑا سا جو ہے دہشت ہے تھوڑی بہت، لیکن یہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ ڈر کے بھاگ گئے ہیں یا انہوں نے اپنی زندگی جو ہے اس کا معمول جو ہے اس کو رد کر دیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. So as far as the Iranians are concerned, I think کہ کچھ میڈیا بلیک آؤٹ بھی ہے اور کچھ نقصان بھی ہوا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جب آپ ایئر فورس کی بات کرتے ہیں یا نیوی کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس کام کے لیے استعمال ہونی تھی. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اینیمی کو ڈینائی کرتے ہیں، جو ہے ٹریڈ روٹس اسٹریٹ بند کر دی، کام پورا ہو گیا. پھر آپ اینیمی کو ڈینائی کرتے ہیں کہ جی آپ کے اوپر کوئی ایگریشن نہ کی جائے سی کی طرف سے، آپ نے ان کے وہ جو ہے کیریئر کو وہاں سے بھگا دیا، دور کر دیا. اور پھر دوسرا ایک اور جو آپ کا تھریٹ ہوتا ہے کہ جی جب آپریشنز ہونے ہیں تو اس کے لیے ان کو فیول چاہیے، تو ان دی نیئر ویسینٹی کون سا فیول ہے کیریئر کے اوپر. کیریئر تو خود نیوکلیر پہ چلتا ہے، لیکن کیریئر کے جو جہاز ہے وہ تو نیوکلیر پہ نہیں چلتے نا جی، اس کے لیے تو ان کو فیول چاہیے ہوگا. تو فیول کہاں سے ان کا ریپلینش ہوگا؟ اور جس طرح خبریں آ رہی ہیں کہ مے بی دے آر ریٹریٹنگ ٹو دی انڈین کوسٹ لائن، اور اس طرح کی جو ہیں مجبوریاں ڈیفینیٹلی جو ہیں وہ آ رہی ہیں سامنے، جو نیوی بھی کریٹ کر سکتی ہے یا سی سے جو آپریشن ہے ان کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے. اگر آپ اوور آل اس جنگ کا تجزیہ کریں تو آپ امریکہ کی ایران، عراق یا لیبیا یا جو دیگر ملکوں میں جنگ تھی اس کے اور اس جنگ میں آپ فرق کیا دیکھتے ہیں جو اب امریکہ اور اسرائیل مل کر لڑ رہے ہیں؟ دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایران ہے، نہ یہ لیبیا ہے، نہ یہ عراق ہے، نہ یہ وینزویلا ہے. یہ کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے. یہ دیکھیں جس میں نے آپ سے کہا یہ ایک سویلائزیشن ہے، یہ اتنے جو ہے they have been there for centuries as a nation and as a state. آپ دیکھیں کہ انہوں نے کبھی they have never been ruled، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور اگر کسی کا خیال ہے کہ they are pushovers، یہ بالکل بھی پش اوور نہیں ہے. اگر یہ سمجھا جائے کہ جی ایرانین نیشن دیکھیں ان کی ریزالو دیکھیں آپ، اور ان کی ریزسٹنس دیکھیں کہ اتنی ویسے بھی وہ کتنی سینکشنز کی ماری ہوئی ہے بیچارہ ملک تھا، لیکن دے سروائیو بیکاز دے ور اسٹرانگ پیپل. اور انہوں نے کبھی بھی دے نیور گیو ان. اور یہ آپ دیکھیں انہوں نے تو 10 سال کی جنگ لڑتی تھی عراق کے ساتھ، and they were still fighting, and Iraq was being supported by the whole West, whereas these people were on their own under sanctions. تو یہ آپ ان کی ہسٹری کو کسی اور کی ہسٹری کے ساتھ نہیں ملا سکتے. اور ہسٹوریکلی ایران ہیز پروون اٹس میٹل، اور وہ ابھی بھی یہ پروو کر رہے ہیں. آپ کا ایک اور سوال تھا کہ جی یہ جو ہے اسرائیل کب تک یہ کام کر سکتا ہے یا یہ کولیشن کب تک چل سکتی ہے. دیکھیں جی کولیشن اس وقت تک چلے گی جس وقت تک ان کو کچھ دے سی سم تھنگ آن دی ہورائزن. ابھی تو نئی شروع ہوئی ہے. ابھی دے ہیو ناٹ اسٹارٹیڈ ٹو رن آؤٹ آف دیئر ایمونیشن، دے ہیو ناٹ اسٹارٹیڈ ٹو رن آؤٹ آف دی equipment which they require. دیکھیے ایرانینس کی ایک جو ہے نا پالیسی ٹو میک دی اسرائیلی اینڈ دی امریکن کولیشن بلیڈ، دیٹ از ورکنگ ایز آف ناؤ. آگے جا کے کیا ہوتا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنے میزائل نکالے گا ایران یا کتنا ہے. لیکن یہ تو کولیشن ابھی کب تک چلے گا یہ تو ہمیں کچھ ہی دن میں پتہ بھی چل جائے گا. لیکن اگر ہم اس جنگ سے فائدہ دیکھیں تو رشیا کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے کہ انڈیا کو بھی اجازت مل گئی ہے رشیا سے پیٹرول خریدنے کی، تیل خریدنے کی. تو جب ایسی سچویشن ہو کہ جس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہو تو ہم یہ چاہتے ہیں وہ سچویشن بنی رہے. آپ کے خیال میں رشیا جو کہ ایران کا دوست بھی تھا وہ اس سچویشن کو ایسے ہی بنا رہنے دے گا؟ دیکھیں جی جہاں پہ سیلف انٹرسٹ آتے ہیں تو وہاں پہ تو آپ کو اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے نا.
لیکن کیا رشیا نے ایران کو ڈش کیا ہے؟ جی نہیں. آئی تھنک جو اس کی جو لوز سپورٹ تھی اس کے لیے ایران کے لیے دیٹ از اسٹل دیئر. اینڈ اف وی تھنک کہ جی اگر وہ تیل آج انڈیا کو خریدنے کی اجازت ہو گئی ہے تو وہ جو ہے امریکن کیمپ کے ساتھ جا بیٹھے ہیں یا امریکن انٹرسٹ کو سرو کرنا شروع کر دیا ہے. ایسا نہیں ہوتا. اور پھر آپ دیکھیں اب میری ایک جو ہے وہ آبزرویشن ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر آج انڈیا کو تیل مل رہا ہے اور وہاں سے اسٹریٹ آف ہارمز سے تیل باہر نہیں نکل رہا تو امریکنز بھی تو وہیں پہ ریٹریٹ کر رہے ہیں نا امریکنز کے پاس جا کے, تو یہ والا تیل امریکنز کو بھی تو ملے گا. سو یہ والی جو چیزیں ہیں جو اس طرح کی چیس بورڈ کے اوپر جب آپ کھیلتے ہیں تو جب وین یو کراس فرام ون کارنر ٹو اندر اس کے اندر کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا کسی کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے یا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ پھر یو ڈونٹ سی دی سائڈ. ہاں جی بالکل. بہت بہت شکریہ عاصم سلیمان صاحب آپ کے وقت کا. بریک سے واپس آئیں گے ہمارے. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ایران کی موجودہ صورتحال اور امریکہ اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ اس وقت خطے میں جو صورتحال بن رہی ہے ہم اس کے حوالے سے ہی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ سمریز سالک صاحب اور سابق سفیر جوہر سلیم صاحب. آپ دونوں کا بہت شکریہ. جنرل صاحب سب سے پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. اب تک جو جنگ کی صورتحال رہی ہے 1 ہفتے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے, آپ کے خیال میں امریکہ نے اپنے کتنے اہداف حاصل کر لیے اور ایران نے اس میں کیا کھویا؟ میم تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا. دیکھیں جب ہاسٹیلٹیز انیشیٹ ہوئی ہیں تو یو ایس کی ایکسپیکٹیشن بہت ڈفرینٹ تھیں کہ ود ان 1 ویک وہ ایران کو اوور رن کریں گے اور ان کے سپریم لیڈر کو جب وہ ڈی کیپیٹیٹ کریں گے تو اس کے بعد جو پبلک ہے وہ رائزنگ ہوگی اور دے ول بی ویلکمڈ ایز سیویئرز اینڈ لبریٹرز. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, بلکہ میں کہوں گا کہ ابھی تک دیر آر مینی انڈیکیٹرز جو یہ بتاتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ زیادہ سیلف ایشورنس اور کانفیڈنس ڈسپلے کر رہا ہے. اگر میں یو ایس کی سائڈ کی ابھی پہلی بات کروں تو اگر آپ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو باڈی لینگویج ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے ایلائز ایز ویل ایز رائیولز کو الرج کرنا شروع کر دیا. یو کے کو کرٹیسائز کیا, اسپین کو کرٹیسائز کیا. اب رشیا کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بیٹل فیلڈ اویئرنیس دے رہا ہے, لوکیشن دے رہا ہے ویریس ایلیمنٹس کے ایرانین گورنمنٹ کو. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ جو سیکٹریز ہیں وہ آپس میں ان کی ٹسل ہے. سیکٹری روبیو اینڈ سیکٹری وہ جو ہے سیکٹری آف وار, دونوں کے پوائنٹ آف ویو آپس پہ ڈفرینٹ چل رہے ہیں. کوئی ایک بات کر رہا ہے, دوسرا کوئی اور بات کر رہا ہے. کانگریس میں جو ہے نا وہاں پہ ایشوز چل رہے ہیں. ایپسٹین فائل جس سے جان چھڑوانے کے لیے سارا کچھ کیا گیا وہ اور زیادہ ابھر رہی ہیں, اس کی اور زیادہ لیکس آ رہے ہیں. اور بلکہ شاید اس جنگ کے پیچھے یہ ایپسٹین فائلز ہی کا بڑا ہاتھ ہے. ایبسلیوٹلی. اور دوسرا اگر میں بیٹل فیلڈ کی بات کروں تو میں بھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ جس میں ان کا جو گائیڈڈ میزائل کروزر ہے وچ از نیمڈ یو ایس 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 فلپین سی, جس کو ایران نے اسٹرائک کیا ہے اور جس کی وجہ سے جو ابراہم لنکن ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ ایبسلیوٹلی بلائنڈ ہو گیا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایران نے ایز پر اسٹریٹجی جہاں کہیں بھی اسٹرائک کیا ہے تو اس کی کوشش کی ہے کہ ان کے آئیز اینڈ ایئرز جو ہے نا وہ ختم کیا جائیں. ریڈارس کو اسٹرائک کیا ہے اور ان کے جو لوکیشن سسٹمز ہیں ان کو اسٹرائک کیا ہے, اور یہ جو ابراہم کیریئر کو اسٹرائک نہیں کیا بلکہ اس کی جو آئیز اینڈ ایئرز ہے, دا ون جو کہ اس کو برین کے طور پہ کام کرتا ہے, اس کے سارے ایکشنز کو کنٹرول کرتا ہے, اس شپ کو اسٹرائک کیا ہے, جس کی وجہ سے یہ بھی ایران نے کلیم کیا ہے کہ ابراہم لنکن جو ہے ایئر کرافٹ کیریئر کو ودرا کر دیا گیا, اس نے بیٹل فیلڈ کو چھوڑ دیا ہے, اٹ ہیز گون بیک ٹو دا یو ایس. تو اس طرح کی چیزیں خبریں آ رہی ہیں. میرے نزدیک اس وقت ایران جو ہے وہ ڈینائی کر رہا ہے کہ ہم نے کوئی بات چیت نہیں کر رہی, اور اسرائیل بہت برے طریقے سے پٹ رہا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی بیسز تھے ان کو بہت برے طریقے سے اسٹرائک کیا, اور قطر نے پرٹیکولرلی قطر نے تو آج یو ایس کو بڑا پولائٹلی کہہ بھی دیا ہے کہ جی آپ کے ہمیں بیسز کی ضرورت نہیں ہے. عرب ورلڈ میں جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ڈس سیٹسفیکشن ہے
جس کی وجہ سے سعودی عربیہ جو ہے اس نے بھی اپنا سٹانس چینج کیا ہے کہ یو ایس اور اسرائیل نے سیلفش بیہیو کیا, اپنے ایسٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے چکر میں ان کو بالکل انکورڈ چھوڑ دیا, جس کی وجہ سے ان ملکوں نے بہت برے طریقے سے سفر کیا ہے. دوسرا میں کہنا چاہوں گا کہ ایران نے بڑا انٹیلیجنٹلی جو اکنامک انٹرسٹ ہے ان کو اسٹرائک کیا ہے, چاہے وہ دبئی تھا, چاہے وہ باقی ان کے جو جہاں پہ اکنامک انٹرسٹ تھے, جس کی وجہ سے ایک فیلنگ ایمرج ہو رہی ہے کہ مڈل ایسٹ کے لیے بہت بڑے لاسز ہیں اس جنگ کی وجہ سے. سو دے ول اسٹارٹ ناؤ ریکویسٹنگ اور کلیمرنگ فار پیس کہ جی اس جنگ کو بند کیا جائے. تو میرے نزدیک ابھی تک آن دا ہول آئی وڈ سے کہ ایران از پرفارمنگ بیٹر. اچھا جوہر صاحب, مڈل ایسٹ کو اس جنگ سے بہت نقصان پہنچ رہا ہے فائنینشلی بھی, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹورزم ایک مڈل ایسٹ میں آ رہا تھا وہ ٹورزم بھی ان دنوں میں ختم ہو رہا ہے. اس سب کے باوجود اگر ان عرب ملکوں کی جانب سے ایران پر جوابی حملہ نہیں کیا جا رہا یا ایران کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی, بلکہ OIC کا اجلاس بھی ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا, کیا یہ عرب ملک اسرائیل امریکہ کی سازش سمجھ چکے ہیں یا ابھی تک وہ صبر کا دامن تھام کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی بالکل, آپ نے یہ صحیح کہا کہ ان کی ٹورزم متاثر ہوئی ہے, اور صرف ٹورزم نہیں, بیکاز دیکھیں یہ اکانومیز جو ہیں, UAE ہے, قطر ہے, ٹھیک ہے آئل رچ اکانومیز بھی ہیں, ان کے پاس وہ ہے, لیکن ان کی جو ہے اب UAE کا تو سروسز سیکٹر سب سے بڑا ہو گیا ہے, ان کی جو ہے نا ایک ساکھ ایز سیف ہیون ٹورزم کے لیے, ساتھ ہی ساتھ انویسٹمنٹ کے لیے, اور پھر ان کی آبادیاں زیادہ تر جو ہیں وہ تو نان لوکل آبادیاں ہیں, ایکسپیٹریٹس ہیں زیادہ تر. جس طرح دبئی میں تو 93% ایکسپیٹریٹس ہیں, اسی طرح قطر لے لیں, بحرین لے لیں, ایون سعودی میں بھی ایک بڑی اچھی تعداد جو ہے ایکسپیٹریٹس کی ہے, اور اس میں اب وہ ویسٹرن بہت زیادہ پوری دنیا سے پیسہ بھی وہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے آ رہا تھا ان ملکوں میں, کیونکہ ظاہر ان کو سیکیورٹی کی وجہ سے, اور پھر ظاہر ہے ٹیکسز بھی نہیں ہے, اور پھر سیفٹی کی وجہ سے, اور جو ایک امیج بہت ہی ان کا کنٹری برانڈ بہت اچھا بنا ہوا تھا, تو اس کو بہت زیادہ ڈینٹ ہوا ہے ایک دم, اس میں کوئی شک نہیں. وہ تو بالکل ان ملکوں کو ایک دم کافی فرق پڑا ہے, اور یہ ایران کی اسٹریٹجی بھی یہی تھی کہ جی وہ ایک دم جب ان ملکوں پہ ظاہر ہے جن کی بیسس پہ جب اٹیک کیا, اور صرف بیسس پہ نہیں کیا, انہوں نے ظاہر ہے کہ دوسری بلڈنگز کو بھی نشانہ بنایا, ٹھیک ہے ان کے پاس وہ ریزن تھا کہ جی وہاں پہ امریکن سولجرز ہیں, اب یا کوئی اور ریزن سے بھی انہوں نے بنائے, لیکن وہ فرق تو پڑا. مطلب 500 اگر آپ نے ان کے اوپر 500 کے قریب میزائلز اور آپ نے وہ ڈرونز ابھی تک پھینک چکے ہیں, تو ظاہر ہے کہ کوئی تھوڑی تعداد تو نہیں ہے, تو بالکل وہ تو ہے, وہ فرق ان کو پڑا ہے. لیکن دا پوائنٹ از کہ اب اس سے کیا یہ ملک اب امریکہ کو کہیں گے کہ جی آپ جنگ بند کریں, کیونکہ ایران کی اسٹریٹجی تو یہی تھی کہ یہ ملک جب ان کو نقصان پہنچے گا تو یہ امریکہ پہ زور ڈالیں گے کہ جی آپ یہ ختم کریں کانفلکٹ. اچھا وہ جو ہے اس طرح سے ویسے نہیں ہو رہا, کیونکہ اب یہ ملکوں کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ جی اگر ہم نے ابھی یہ کر کے تو انٹرسیڈ کیا اور پش کیا اس کے لیے, اور اگر ایران کی پاور ویسے ہی انٹیکٹ رہے گی تو پھر کیا یہ 6 مہینے کے بعد یہ ساری چیز ریپیٹ نہیں ہو سکتی, یا 1 سال کے بعد دوبارہ بھی ریپیٹ ہو سکتی ہے. تو اس لیے وہ اب جو ہے نا بیسیکلی اس لیے وہ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اپنائے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اگر تو امریکنز یہ اف دے کین فنش دا جاب تو ٹھیک ہے پھر وہ کر لیں, اسی لیے وہ OIC کی میٹنگز اور باقی چیزیں بھی نہیں کر رہے, کیونکہ ریلائنس دیکھیں ان کی ابھی بھی امریکہ پہ ہی ہے زیادہ, جو ہے نا سیڈ, تو وہ چیز ہے زیادہ. دیکھیں ایران کے لیے جو ہے نا یہ بالکل یہ اسٹریٹجی اہم تھی, اور انہوں نے اس کا استعمال بھی پورا کیا, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہمیں جو زمینی حقائق ہیں وہ ذہن میں رکھنے ہیں کہ ایران کے پاس کوئی ایئر فورس نہیں ہے پراپر, کوئی نیوی نہیں ہے اس وقت, جو بھی تھی تھوڑی بہت وہ ان کی ڈیسیمیٹ ہو گئی ہے, کوئی ڈیفینسز بھی نہیں ہے ان کے پاس. ان کی ساری ریلائنس جو ہے وہ صرف پروجیکٹائلز پہ ہے, یعنی میزائلز کے اوپر ہے اور ڈرونز کے اوپر ہے نا. اچھا اس کو بھی امریکنز اور اسرائیلز بڑی سسٹمیٹکلی اس کو آہستہ آہستہ ان کی 90% انہوں نے میزائل سائٹس جو ان سی ہیں, لانچنگ سائٹس ایٹ لیسٹ ان سی ہیں, انہوں نے ڈسٹروائے کر دی, اسی لیے وہ پہلے سے بہت زیادہ تعداد کم ہو گئی ہے. تو اب دیکھنا یہ کہ ایران اس کو کتنا سسٹین کر پاتا ہے اس وقت. اس کو ٹھیک ہے یہ لاسز انہوں نے بھی لیے ہیں, امریکنز نے بھی, اسرائیلیز نے بھی لیے ہیں لاسز, لیکن وہ ان کے لیے جو ملک $2 ٹریلین عراق میں خرچ کر سکتا ہے, یا $1 ٹریلین انہوں نے افغانستان میں کر دیا, ان کے لیے $3-4-5 بلین, ایون $50-60 بلین بھی ان کے لیے اس قسم کی ریسورسز کی کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے, کیونکہ وہ یہ ایسے ملک ہیں کہ جو ایک عراق پہ جب انہوں نے جنگ کی تھی ایک زمانے میں, تو اس کے بعد عرب ملکوں سے انہوں نے $200-400 بلین لے لیے تھے اس کے لیے, تو وہ پھر پیسہ دوبارہ سے اس طرح لے بھی سکتے ہیں.
اصل چیز یہ ہے کہ اب یہ کتنا سسٹین ایران کر پاتا ہے اس کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے جو 2-3 ہفتے ہیں نا، وہ اگر یہ جنگ طویل ہوتی ہے تو پھر ایران کے لیے مشکلات میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. بیکاز پھر ان کے لیے ابھی دیکھیں ان کے پاس جو تخمینہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کے پاس تقریباً 2000 میزلز ہیں، اس میں 500-600 وہ تقریباً خرچ کر چکے ہیں آلریڈی ایگزاسٹ کر چکے ہیں. اور باقی جو ہے نا ان کی، کیونکہ اب ان کی جو لانچ پیڈز بھی کافی ساری ڈسٹروائے ہوئی ہیں، تو اس لیے وہ پہلے سے بہت کم پھینک رہے ہیں. تو اس لیے آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا ہے کہ ایران نے جو اتنا زیادہ اسٹرانگ جو ہے نا، بہت ہی انہوں نے کوئی 3 pronged جو اسٹریٹجی شروع کی تھی کہ جی باب المندب کو بھی کلوز کر دیں، بیسز کو بھی اسٹرائک کریں، عرب ملکوں کو بھی کچھ اسٹرائکس کی انہوں نے، ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کو بھی کریں. کیا وہ اس کو کنٹینیو رکھ سکیں گے کہ نہیں؟ کیونکہ ان کی لیوریج جو ہے پھر اگر وہ نہیں کنٹینیو رکھ سکیں گے تو پھر وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی. تو اس لیے امریکہ دیکھیں، اور امریکہ کی جو ہے نا، امریکہ کا بھی پیمانہ جو ہے وہ اتنا زیادہ خصوصاً پریزیڈنٹ ٹرمپ کا نہیں ہے بہت زیادہ. ان کا صبر کا پیمانہ جلدی لبریز ہونا شروع ہو جاتا ہے بیکاز وہ لمبے کانفلکٹ پسند نہیں کرتے. تو ایران کی اس پہ بھی نظر ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اچانک جو ہے نا تھوڑا سا، کیونکہ وہ کئی بار ایک دم یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں کہ جی، لیکن وہ تب تک نہیں لیں گے جب تک ان کو کوئی وکٹری کلیم نہیں ملے گا جو کہ وہ دیٹ ہی کین شو ایٹ ہوم کہ دیکھیں یہ میں نے وکٹری اچیو کر لی ہے اور اتنے تھوڑے کاسٹ پہ. دوسری طرف جو اسرائیلیز ہیں، اسرائیلیز کا جو وہ کافی زیادہ ان کا اس چیز کا ہے کہ جی برداشت کہ وہ بہت دیر تک اس طرح کی کیمپینز چلانا چاہتے ہیں اور وہ چلا بھی لیتے ہیں کیونکہ وہ ان کی پولیٹیکل ساری سچویشن ڈفرینٹ ہے اسرائیل میں، وہ اس کو لمبا کھینچنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے جو اگلے 2 ہفتے ہیں وہ بہت اہم ہوں گے کہ اس میں ایران کس طرح سسٹین کرتا ہے اس کو، اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ان کا کیا اس پہ رسپانس ہوتا ہے. اچھا، اس میں جنرل صاحب ایک جو چیز ہم نے دیکھی ہے فالس فلیگ آپریشنز کے حوالے سے، پہلے ارامکو فیلڈ پر اٹیک ہوا تو ایران نے ڈینائی کیا کہ یہ ایران کی طرف سے نہیں میزائل فائر کیا گیا. اس کے بعد سائپرس میں جو برٹش جو فوجی اڈا تھا اس پر بھی اسی طرح کا کوئی میزائل گرا، تو جو کیئر سٹارمر ہیں انہوں نے اس چیز کو کلیئر کیا کہ یہ ایران کی طرف سے نہیں پھینکا گیا تھا. ایسا لگ رہا ہے کہ جن یورپی ملکوں نے انکار کر دیا ہے اس جنگ میں شامل ہونے سے، ان کو زبردستی اس میں شامل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. میم دیکھیں، میرا تو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ نتھنگ از ورکنگ فار دیم. اگر میں ایران کی بات کروں، انڈیڈ کہ ان کے جو ابھی میزائلز ہیں ان کے نمبرز کم ہوئے ہیں، بٹ دیٹ کین بی بائی ڈیزائن آلسو. انہوں نے نئے میزائلز انٹروڈیوس کیے ہیں ایوری نیکسٹ ڈے، اور خرم شہر میزائل جو کہ وچ کیریز 1 ٹن پے لوڈ اور اس میں ملٹیپل وار ہیڈز ہیں، وہ انہوں نے فائر کیے ہیں اور یہ سارے کے سارے ان تک پہنچے ہیں. دوسرا جو انہوں نے یہ ان کی سازش تھی کہ ان کو آپس میں لڑائیں، وہ بھی نہیں ہوا، دیٹ آلسو فیلڈ. میرے نزدیک یہ جو عرب ورلڈ کے جو کنٹریز ہیں جو اب تک نہیں ہوا، یہ جو ان کے اوپر جب ایرانینز نے اسٹرائک کیا ہے تو ان کے لیے چیلنج ابھی ڈائلما یہ ہے کہ اگر یہ کاؤنٹر اسٹرائک کرتے ہیں ایران کے اوپر، تو اس وقت تو اسرائیل اور امریکہ اپنا کور انشور نہیں کر پا رہے، اپنے آبجیکٹیوز اچیو نہیں کر پا رہے، تو ہاؤ ول دے بی ایبل ٹو پروٹیکٹ دیم. تو یہ تو اتنے برے طریقے سے ولنریبل ہوں گے پھر کاؤنٹر اسٹرائکس آف ایران کہ اس میں ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا اس کو سسٹین کرنا. اگر تو امریکہ اور اسرائیل اس وقت اپنے آبجیکٹیو اچیو کر رہے ہوتے کہ لیٹ سے سپریم لیڈر کی ایلیمنیشن کے بعد وہاں پہ ایک اپ رائزنگ ہوتی اور ایک نظر آ رہا ہوتا کہ جی اب جو ہے نا گورنمنٹ چینج ہونے والی ہے، تو پھر یہ ممالک بھی شیئر ہو جاتے. لیکن ان کے لیے شیئر ہونے کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی اس میں وہ ان کو نظر نہیں آ رہا. باقی جس طرح میں نے کہا ہے کہ آپ کوئی چیز آپ ان کی اٹھا لیں، چاہے کانفیڈنس آف پریزیڈنٹ ٹرمپ، چاہے کانفیڈنس آف دیر اب اٹس سو سرپرائزنگ، آج آپ نے شاید ویڈیوز دیکھی ہوں، اوول آفس میں ریلیجس فنیٹکس پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بٹھا کے ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں کر رہے ہیں. بالکل بالکل. تو اس طرح تو جنگیں نہیں لڑی جاتی. تو دیٹ مینس کہ اب اس لیول تک آ گئے ہیں کہ ان کو ابھی جو دوسری سائڈ ہے اس میں ہوپ کوئی نہیں ہے. نہ اب وہ سہارا اس چیز کا ڈیوینٹی کا لے رہے ہیں کہ شاید اس سائڈ سے ہمیں کوئی غائبانہ جو سپورٹ آ جائے، خلائی مخلوق آ جائے اور وہ ہماری مدد کر دے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایران کے لیے اس کو سسٹین کرنا، میں نے جو کل سٹیٹمنٹ دیکھی تھی، امبیسڈر صاحب اس کو ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں اف اٹ از ٹرو اور فالس، کہ رشینز نے کہا کہ ہم ہر لمٹ تک جائیں گے یہ انشور کرنے کے لیے کہ یو ایس اور اسرائیلی آپریشن سکسیڈ نہ ہوں. تو رشیا اینڈ چائنا
جو کہ ابھی میوٹیڈ ہے, جو کہ ابھی بیک گراؤنڈ میں ہے. آئی ایم ویری شیور کہ وہ جس طریقے سے وینیزویلا فال ہو گیا, ایران کو فال نہیں ہونے دیں گے. تو میرے نزدیک جو سیلف ایشورنس کانفیڈنس ایران ڈسپلے کر رہا ہے آل لانگ, وہ میرا خیال ہے کھوکھلا نہیں ہے. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسے بیسز ہیں جس کی وجہ سے وہ ایشورڈ ہے. آج میں دیکھ رہا تھا ان کے کسی ایکس نیول جرنل نے یہ کہا ہے کہ ہماری جو نیول سپریمیسی تھی پرشین گلف میں, اس کے دن ختم ہو گئے ہیں. اب جو بھی ادھر آئے گا دیٹ ایئر کرافٹ دیٹ سم مطلب نیول فلیٹ ول بی ولنریبل ٹو اینیمی ایکشنز. تو وہ جو ان کی سپریمیسی تھی کہ وہ بالکل اپنی اجارہ داری کے ساتھ جو بھی کرتے تھے وہ انہوں نے خود ایڈمٹ کیا کہ وہ ختم ہو گیا, اس کے دن ختم ہو گئے ہیں. اور ابھی چند دنوں میں مطلب ایک آدھ دن میں یہ ویلیڈیٹ. جی آپ نے جو بات کہی ابھی, ایک تو ریلیجیس پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے میں جوہر سلیم صاحب سے بھی اس پہ ان کی رائے جاننا چاہ رہی تھی کیونکہ ٹائم بھی کم ہے. جوہر صاحب, امریکہ کے جو سینیٹرز ہیں وہ خود اس کو ایک ریلیجیس وار کا نام دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ببلک لحاظ سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ یہودیوں کو اس جگہ پر لا کر آباد کیا جائے گا. مطلب وہ خود اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں. اب اگر امریکہ کی طرف سے اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں تو اس سے تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اب اس وار کو ایک مذہبی لحاظ سے انتہا پسندی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. جی, امریکہ کی سیاست میں آپ کو ہر قسم کے لوگ ملتے ہیں. اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں وہ لوگ آؤٹ لائرز ہیں. مطلب یہ کہ وہ مین سٹریم نہیں ہے امریکن جو پولیٹیکل لیڈرشپ کے اس میں. تو وہ تو آپ کو بالکل اس قسم کے خیالات مل جائیں گے کیونکہ دیکھیں وہاں پہ ایونجلسٹ جو ہیں کئی اسٹیٹس میں وہ بھی بہت زیادہ مضبوط ہیں اور ان کے ووٹس ریپبلکنس کو ہی ملتے ہیں زیادہ. تو اس لیے آپ کو اس قسم کے بیانات نظر آتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ امریکہ کی پالیسی نہیں ہوگی. میرا یہ اندازہ ہے کہ دیکھیں یہ ساری چیز یہ ہے کہ یہ کون سی سائڈ جو سی ہے نا وہ پرسویئر اب کرتی ہے کیونکہ یہ ایسیمیٹرک وارفیئر ہے. مطلب یہ کوئی اس طرح سے تو نہیں ہے کہ دونوں سائڈز کے پاس کوئی جو ہے نا ایک جیسے ویپنز ہیں اور کوئی آپس میں اس قسم کی جنگ ہو رہی ہے. ایک سائڈ کے پاس لٹرلی جو ہے نا دنیا کے جدید ترین ویپنز ہیں اور ایک سائڈ کے پاس صرف میزلز ہیں. اچھا, جنرل صاحب نے جو بات کی وہ ٹھیک ہے کہ چائنا اور رشیا ان کو بلکہ ابھی بھی سپورٹ کر رہے ہیں. چائنا رشیا ان کو جو ہے نا ریئل ٹائم اس چیز کے بہت انڈیکیشنز ہیں کہ ان کو وہ جو ہے نا سیٹلائٹس کے ذریعے وہ جو ہے نا کوآرڈینیٹس وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں بہت سے مبصرین کہہ رہے ہیں کہ ان کو دے رہے ہیں. اس لیے ان کی جو میزائل اسٹرائکس ہیں وہ پہلے سے زیادہ پریسائز ہیں جو پچھلی 12 روزہ جنگ سے زیادہ. لیکن دیکھنے کی بات یہ کہ کیا اسرائیل اور کیا جو چائنا اور رشیا ہیں اس سے آگے جائیں گے. اگر یہ جنگ دوبارہ اختیار کرتی ہے تو کیا وہ ان کو ڈائریکٹ میزلز اور دیں گے یا کوئی, کیونکہ ایک ٹائم پہ یہ بات چلی تھی کہ ان کو ہائپرسونک میزلز کوئی چائنا دے رہا ہے یا کوئی جو ہے نا رشینز دے رہے ہیں. اب اگر اس قسم کی کوئی چیز وہ کر دیں تو پھر وہ ایک نیا فیکٹر آ جاتا ہے. بٹ شارٹ آف دیٹ اگر وہ چائنا اور رشیا کی طرف سے اس لیول کی جو ہے نا انوالومنٹ نہ ہو تو پھر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پھر اگر یہ طوالت اختیار کرتی ہے تو ایران کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ جنگ اگر مزید طوالت اختیار کرتی ہے تو یقیناً ایران کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے. میجر جنرل ریٹائرڈ سمرے صادق صاحب اور جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس پر بہت سارے سوالات ذہن میں ہیں لیکن پروگرام کا وقت بھی ابھی کم ہے اور علماء کرام کا اس پر کیا کردار ہو سکتا ہے اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. خطے کی موجودہ صورتحال انتہائی تشویشناک رخ اختیار کر چکی ہے اور ایسے میں ایک طرف مسلم ملک افغانستان سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے واقعات تو دوسری جانب مشرق وسطی میں امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے. جواب میں ایران کی طرف سے مسلم خلیجی ممالک بالخصوص سعودی عرب عرض حرمین شریفین پر حملوں نے پوری مسلم دنیا کو اضطراب میں مبتلا کر دیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ عالم کفر ایک منظم سازش کے تحت مسلم امہ میں تفریق پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہیں اور عالم اسلام میں تفریق پیدا کرنے کی کوششیں کوئی نئی بات نہیں ہے. مگر آج کے نازک حالات میں اتحاد امت اور ملی یکجہتی کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہے. ان تمام حالات میں علماء کرام محراب و منبر اور دینی قیادت کی ذمہ داری بھی مزید بڑھ جاتی ہے کہ وہ امت میں اتحاد، امن اور استحکام کا پیغام دیں اور مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے حوالے سے قوم کی درست رہنمائی بھی کریں. اس معاملے پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ عارف حسین واحدی صاحب. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو جو موجودہ صورتحال ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف افغانستان کی طرف سے پاکستان پر حملے کیے گئے اور اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر حملہ کر دیا. اس صورتحال کو آپ امت مسلمہ کے تناظر میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں، بہت شکریہ،
میں سمجھتا ہوں کہ جو امریکہ کا اور اسرائیل کا ایران پہ حملہ ہے، یہ صرف ایران پہ نہیں ہے، یہ عالم اسلام کے خلاف بہت بڑی جنگ کا آغاز ہے۔ ایک عرصے سے ظاہراً 1948 سے لے کر اب تک جو سپر پاورز ہیں اور اسرائیل کی پشت پر موجود ہیں، ان کی ہمیشہ یہ خواہش ہے کہ اسرائیل گریٹر اسرائیل میں تبدیل ہو جائے، اور ان کا ایجنڈا بھی یہی ہے۔ اور وہ ایسا ایسا کر کے سب وہ ملک جو اسرائیل کے گریٹر بننے میں رکاوٹ ہیں، ان کو ایسا ایسا کمزور کیا۔ میں نام نہیں لیتا، آپ کے ذہن میں ہے۔ اب ان کے سامنے ایران کھڑا ہے یا پھر پاکستان کھڑا ہے۔ میں بہت توجہ دلاؤں گا، یہ نقطہ بڑا اہم ہے کہ دو ہی ملک رہ گئے ہیں جو مضبوط ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں۔ بڑے عرصے سے ایران خلاف وہ شروع تھے، اب انہوں نے ایران پہ باقاعدہ جو حملے کا آغاز کیا ہے، ان کا ہدف یہ ہے کہ ایران کو اتنا کمزور کر دیا جائے، جیسے شام میں ہوا، لیبیا میں ہوا، عراق میں ہوا، کہ اسرائیل کے خلاف اونچی نگاہ بھی نہ ڈال سکے۔ اس کے لیے دیکھیں، جب افغانستان سے پاکستان پہ حملہ ہوا، اس سے 2 دن پہلے انڈیا کا وزیر اعظم مودی جاتا ہے اسرائیل کے دورے پہ، نیتن یاہو کے ساتھ جناب خوشخبریاں اور گلے لگتا ہے، اور بہت دوستی کا اظہار دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ جب واپس آتا ہے تو اگلے دن ہی افغانستان نے پاکستان پہ حملہ کر دیا۔ پہلے سے مسائل چل رہے ہیں، ہمارے ملک کے خلاف جو ایک سازش ہے بہت بڑی، دہشت گردی جو پھیل رہی ہے، اور فتنۃ الخوارج جو ہیں وہ افغانستان پہ بیٹھ کے ہمارے اوپر حملہ آور ہیں۔ تو اب باقاعدہ ان کے جو سرپرست ہیں وہاں، جو طالبان کی حکومت ہے، ان نے باقاعدہ پلان کے تحت، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی پشت پہ وہ جو مودی اور نیتن یاہو کی ملاقات ہے وہ موجود ہے، اس کی پشت پر امریکہ کے اشارے موجود ہیں۔ انہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا۔ اللہ کا شکر ہے، ہمیں فخر ہے اپنے پاکستان کی افواج پر کہ انہوں نے جیسے کہ انڈیا کے مقابلے میں بھرپور جواب دیا تھا، ان کو بھی بھرپور جواب دیا، اور پوری قوم اپنی سیکورٹی فورسز کی پشت پہ کھڑی ہو گئی کہ ان دہشت گردوں کے مقابلے میں ہم ایک ہیں، ہمارے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ ہوا، اور 2 دن بعد امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے اوپر اٹیک کر دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو انہیں انگیج کرنے کے لیے، یہ چونکہ حملہ طے شدہ تھا 28 فروری کو، تو انہوں نے پہلے پاکستان کو انگیج کیا تاکہ پاکستان آزادانہ طریقے سے کہیں ایران کی سپورٹ نہ کر سکے اور وہ ہمارے مقابلے میں نہ آ سکے۔ تو یہ بڑی پلاننگ ہے، بڑی سازش ہے۔ انہوں نے گریٹر اسرائیل کے لیے یہ حملہ کیا ہے اور ایران کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ امام خامنئی کو شہید کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی شہادت یہ جو انقلاب ہے، یہ جو نظام ہے، یہ جو دنیا کو آزادی اور حریت کا پیغام دے رہا ہے، اس میں رکاوٹ ڈال سکیں گے۔ لیکن ان کی غلط فہمی ہے، مغرب کا یہ فلسفہ ہے کہ جب کسی تاریخ، کسی قوم کا لیڈر مارا جاتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں یہ تاریخ ختم ہو گئی۔ لیکن اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ جو بھی کوئی لیڈر شہید ہوتا ہے تو اس کی شہادت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ الٹا 2 برابر جذبہ قوم میں پیدا ہوتا ہے۔ علامہ صاحب، اس تمام تر صورتحال میں علماء کرام کی اہمیت کتنی زیادہ اہم ہو گئی ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، ایک طرف تو ایک مسلمان ملک سے دوسرے مسلمان ملک پر دہشت گردانہ حملے ہونا، معصوم لوگوں کی جانیں لینا، اور دوسری جانب یہ صورتحال کہ امریکہ اور اسرائیل جیسے ممالک ایران پر حملہ کر رہے ہیں، تو علماء کرام کی اہمیت اس تمام تر صورتحال میں کتنی اہم ہے؟ میں اس کی طرف جا رہا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج نے پاکستان پہ حملے کیے ہیں ہمیشہ اور کر رہے ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں، اور اب جو طالبان نے حملہ کیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ علماء کو جس طرح سٹینڈ لینا چاہیے اس طرح نہیں لے رہے۔ میں پیغام دوں گا، یہ وطن عزیز اللہ کی نعمت ہے، ماہ مبارک رمضان ہے، 27 رمضان کو اللہ نے یہ پاکستان ہمیں عطا فرمایا تھا، یہ اللہ کی نعمت ہے، ہمیں یقین ہے آگے اس کو کوئی زوال نہیں آئے گا، یہ کہیں کمزور نہیں ہوگا۔ یہ ان فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج یا دوسری جو قوتیں ہیں ان کے مقابلے میں بڑا ڈٹ کے کھڑا رہے گا۔ لیکن محراب و منبر کی یہ ذمہ داری ہے کہ 2 پیغام دیں۔ ایک تو قوم کو وحدت کا پیغام دیں۔ ہم جب آپس میں جڑے ہوئے ہیں گے، ہم جب وحدت کی رسی میں پروئے ہوئے ہوں گے، میں سمجھتا ہوں کوئی دشمن ہمارے خلاف کامیاب نہیں ہوتا۔ جب پاکستان کو ہم نے آزاد کرایا تھا،
ہمارا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اور ہمیں یہ بھی فخر ہے کہ پوری دنیا میں، دنیا کے نقشے میں پہلا ملک جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ وجود میں آیا اور دنیا کے نقشے میں اضافہ ہوا، پاکستان ہے. تو ہمیں آپس میں اس وقت جب پاکستان بنا تھا، ہاتھوں میں ہاتھ دے کے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ہم بڑی کامیابی سے ہم نے بڑی طاقتوں سے اور بڑی سامراجی قوتوں سے اپنا وطن چھین لیا تھا. اب جب پاکستان مشکل میں ہے، جب سے پاکستان ایٹمی پاور بنا ہے، پاکستان کے خلاف سازشیں شروع ہیں، پاکستان کو کمزور کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور یہ سارے جو دہشت گردی ہے یہ بھی اسی کا پیش خیمہ ہے کہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اس پاور کے ساتھ، قوت کے ساتھ آگے نہ بڑھے. میں یہاں علماء کی خدمت میں عرض کروں گا، محراب و منبر کے جو وارث ہیں ان کو عرض کروں گا کہ آئیں، آپ مل کر اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اور پھر جو پاکستان کے دشمن ہیں، خواہ وہ انڈیا ہو، خواہ وہ فتنۃ الخوارج ہو، خواہ فتنۃ الہند ہو، یا افغانستان کی طالبان ہو، یا اسرائیل ہو، یا دیگر قوتیں ہوں، میں سمجھتا ہوں ہمیں ہاتھوں میں ہاتھ دے کر مل کر ہر قسم کی فرقہ واریت، صوبائی تعصب، علاقائی تعصب، لسانی تعصبات سے بالا تر ہو کے ہم محراب سے جب یہ پیغام دیں گے قوم ایک ہو جائے، تو مجھے یقین ہے لوگ علماء کی سنتے ہیں، انشاءاللہ وہ ایک ہو جائیں گے اور ہمارا ملک مستحکم ہوگا، مضبوط ہوگا، اور ہم مل کر اس ملک کو ترقی کی منزلوں کی طرف لے جائیں گے. انشاءاللہ ہمارا ملک مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا، اور مل کر وہ ترقی کی طرف لے کر جانا ہے. آپ نے بہت پیاری بات کی. علامہ عارف حسین واحدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے پروگرام سے اجازت دیں. اللہ حافظ.